لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات اللہ. سورہ حدید کی آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. پوری آیت نہیں پڑھی ہے کیونکہ ارادہ ہے کہ مجلس طولانی نہ ہونے پائے. انشاءاللہ ہمارے جو یہ سوز خان برادران تھے، ماشاءاللہ سن تو بہت زیادہ نہیں لگ رہا تھا لیکن پختہ آواز میں پڑھ رہے تھے. اسی لیے بہت سارے سوز خان ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر پڑھتے پڑھتے ان کا گلا جو ہے بیٹھنے لگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے تھے. اسی لیے وہ لوگ کم پڑھتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے حق ادا کیا. اور اصل زیادہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، سوز خانوں کی کمی نہیں ہے، آپ ان کو نہ دیکھیں. غلطی مومنین کی ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیر میں آتے ہیں کہ جب مجلس شروع ہو جائے گی پہنچ جائیں گے، تو آخر وہ بھی تو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، پہلے آ جایا کریں تاکہ ان کو اتنا طولانی نہ کرنا پڑے. خود ایک صلوات پڑھیں ان برادران. سورہ حدید بہت ہی عظیم سورہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ توحید اور سورہ حدید کی آیتوں کو، خاص کر ابتدائی آیتوں کو، آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے. اب پتہ نہیں ہم لوگ اس آخری زمانے میں ابھی آئے ہیں، سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. یہ مجلس کے بعد تھوڑا اندازہ کر لیجئے گا کہ آخری زمانے کے ہیں یا نہیں ہیں. البتہ اگر نہ سمجھیں تو یہی وجہ نہیں ہو سکتی، میری بھی کمی ہو سکتی کہ شاید میں سمجھا نہ پاؤں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو محکم دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ارسال کیا، بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان یعنی معیار نازل کیا، اصول نازل کیے، قانون نازل کیے، کرائیٹیریاز نازل کیے. ہم نے انسانی زندگی کے لیے نازل کیوں کیے؟ یہ آیت اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ صرف ایک رسول نہیں، ایک نبی نہیں، صرف رسول اللہ نہیں، کسی ایک امام کی بات نہیں. جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے اور جتنی بھی ہم نے کتابیں نازل کیں، اس ایک آیت میں بالکل نچوڑ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے بھیجا کیوں. اور یہ بات جو ہے وہ جو امام نے فرمایا کہ سمجھنا تو فقط ذہنی اعتبار سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں سمجھ لیا جائے ٹھیک ہے، کافی ہیں. مثلا کسی شعر کو ذہن میں یاد کر لیا جائے اچھا ہے، شعر کے لیے اتنا حق ادا ہو جائے گا. لیکن ایک حدیث کو ذہن میں صرف یاد کر لیا جائے، ایک قرآن کی آیت کو صرف ذہن میں یاد کر لیا جائے، تو یہ یاد کرنے سے نہ حدیث کا حق ادا ہوتا ہے نہ قرآن کا حق ادا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ذہن کی چیز نہیں ہے، یہ زندگی کی چیز ہے. یعنی جب تک وہ انسان کی زندگی میں نہ آ جائے، جب تک وہ انسان کی روح کا حصہ نہ بن جائے، اور جو چیز روح کا حصہ بن جاتی ہے وہ زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، عمل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تب تک قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. کتنا بھی حفظ کر لیں، کسی کو سوتے سوتے بھی قرآن حفظ سنانے لگے، اچھی بات ہے حفظ کرنا، لیکن
حفظ کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، قرأت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں مقدمہ بن سکتی ہیں، اسٹیپ بن سکتے ہیں، لیکن اصل قرآن کی فضا میں جیسے ایک سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے آپ بڑے فلور پہ پہنچ جائیں تو سیڑھیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن پہنچ کر ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں آپ، ویسے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں سے پہنچ کر قرآن کے علوم کی دنیا میں جانا، قرآن کی عظیم دنیا میں اپنے آپ کو پہنچانا، وہ اس وقت ہے کہ جب انسان کی روح میں وہ آیت اتر جائے، اور روح میں اترنے سے وہ انسان کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی۔ علم کا قانون یہ ہے، کوئی بھی علم ہو، علم کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی علم جب تک انسان کی روح کا حصہ نہ بنے تب تک وہ پھولتا پھلتا نہیں ہے۔ پھولتا پھلتا یعنی ہم نے مثال جیسے درخت ہوتا ہے، ایک درخت ایک بیج کو اگر آپ بوری میں رکھ دیں، آپ گودام میں رکھ دیں، آپ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیں، آپ سونے کے باکس میں لے جا کے بیج کو رکھ دیں تو وہ بیج وہی بیج ہی رہے گا، وہ پھلے گا نہیں، وہ پھولے گا نہیں، وہ درخت نہیں بنے گا، اس میں کلیاں نہیں نکلیں گی۔ آپ کتنے ہیروں اور جواہرات کے برتن میں لے جا کے بیج رکھیں تو بس وہ ایک بیج ہے، وہ بیج رہے گا، زیادہ دیر تک رکھیں گے تو خراب بھی ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، سڑ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ لیکن اس بیج کو مٹی میں ڈال دیا گیا تو مٹی میں بیج پڑنے کے بعد وہ درخت بننا شروع ہو جائے گا، پھل دینا شروع ہو جائے گا، خوشبو دینا شروع ہو جائے گا، آکسیجن دینا شروع ہو جائے گا، سایہ دینا شروع ہو جائے گا۔ یہ بیج کی صحیح جگہ ہے، بیج کی جگہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، زمین ہے، مٹی ہے۔ اسی طریقے سے علم کی جگہ کوئی بھی علم ہو، سائنس کے علوم ہو، اسلامی علوم ہو اور دیگر علوم ہو، کسی بھی علم کی جگہ ذہن نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، نوٹ بک نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، ہارڈ ڈسک نہیں ہے، پین ڈرائیو نہیں ہے، چونکہ جہاں بھی علم کو رکھیں گے وہ اتنی بڑی فائل رہے گی۔ 5 MB کی فائل کبھی 10 MB کی نہیں بنے گی، وہ 5 ہی MB کی رہے گی۔ بعد میں بڑھتے بڑھتے ممکن ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے، اگر وہ ڈیلیٹ نہ ہو تو پورا پین ڈرائیو ہی خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، سڑ جائے، ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے تو وہ جو 5 MB کی تھی وہ بھی چلی گئی، چونکہ وہ اس کی جگہ ہی نہیں تھی، وہ وقتی طور کے لیے تھی۔ علم کی جگہ انسان کی روح ہے۔ جب علم انسان کی روح میں آ جاتا ہے تو وہ پھولنے پھلنے لگتا ہے، وہ پنپنے لگتا ہے، وہ پھول دینے لگتا ہے، وہ خوشبو دینے لگتا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، سارے علوم کی یہی حالت ہے۔ وہ لوگ جو صرف پین ڈرائیو تک علم کو پڑھتے ہیں اور اپنے ذہن تک پڑھتے ہیں، وہ کبھی علم کو پھول خوشبو نہیں بنا سکتے۔ علم سے پیسہ ضرور کما سکتے ہیں لیکن علم کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ علم کو آگے وہی لوگ بڑھاتے ہیں جو علم کو اپنی روح کا حصہ بنا لے۔ کوئی بھی علم، کوئی بھی علم، اور علم کا مرکز قرآن ہے، علم کا منبع حدیثیں ہیں رسول اللہ کی۔ تو وہ علم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یاد کر لیں، بار بار تقریر سن لیں، ہم بار بار تقریر سنا دیں، بار بار دہراتے رہیں کہ بھولنے نہ پائیں اور آپ کو سناتے رہیں؟ تو یہ سب خالی لفاظیاں ہوں گی، یہ لفاظی ہوگی، ہنرمندی ہوگی، ہنر کا دکھانا ہوگا، آپ بھی واہ واہ کر لیں گے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے، کچھ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس سے علم بڑھے گا نہیں، ممکن ہی نہیں جب تک انسان کی روح کا حصہ نہ بن جائے۔ اسی لیے نماز عصر کی دعا میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، نماز عصر کی دعا میں کہ اللہم اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاۃ لا ترفع ومن دعاء لا يسمع۔ اے میرے اللہ، میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو سیر نہ ہو، ہمیشہ اس کی ہوس بڑھتی جائے، ہوس ہوس ہوس۔ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف خدا نہ ہو، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں فائدہ نہ ہو۔ اب فائدے سے مراد پیسہ کمانا نہیں ہے، نفع یعنی کہ جو علم بڑھ رہا ہو،
جو پھلپ رہا ہو، جو پھول رہا ہو، ایسی نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو یہیں پڑھی جائے اور یہیں پڑھی رہ جائے، بلند نہ ہونے پائے۔ وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ، ایسی نمازوں سے پناہ مانگتا ہوں جو بلند نہ ہو۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جو گھنٹے گھنٹے بھی پڑھی جائے لیکن سنا نہ جائے۔ سب سن لے، پڑوسی سن لے، بیوی سن لے، پورے محلے کے لوگ سن لے، محلے کے لوگ سن سن کے تھک بھی جائیں، مسجد والے سن سن کے پریشان ہو جائیں، لیکن لا یسمع، اللہ اسے نہ سنے، آسمانوں سے گزر نہ سکیں۔ ایسی دعاؤں سے اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ آپ لوگ ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، نماز کے بعد توجہ نہیں کرتے، کوئی یوں ہی جلدی جلدی پڑھا دیتا ہے، نہ معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ مطلب کی طرف۔ بہت ہی حسین دعائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، خاص کر نماز صبح کے بعد کی دعا۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک مومن مضطرب ہے، ایک مومن اسٹریس کی بیماری کا شکار ہے، ایک مومن بے چین ہے، ایک مومن پریشان ہے، لیکن جو انسان نماز صبح میں یہ کہہ دے کہ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیا، جب اللہ کے حوالے امور کر دے تو اسٹریس کس بات کا، پھر بے چینی کس بات کی، پھر اضطراب کس بات کا، پھر پریشانی کس بات کی؟ جب اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو وہ جو چاہے گا وہی اچھا ہوگا۔ نعمت آئے تو وہ بھی خیر ہے، برا سختی آئے تو وہ بھی خیر ہے، عذاب مصیبت آئے تو وہ بھی خیر ہے، علاج ہو جائے تو وہ بھی خیر ہے، علاج نہ ہو تو وہ بھی خیر ہے، زندگی ہو جائے تو وہ بھی خیر ہے، موت آ جائے تو وہ بھی خیر ہے۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا تو کیا پریشان ہے؟ اور اتنے خوبصورت جملے کی حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ رب العالمین۔ جب اللہ ہے رازق تو مجھے مرزوقین کی کیا پرواہ، جب اللہ ہے خالق تو مجھے مخلوقین کی کیا پرواہ، جب اللہ ہے رب تو مجھے لوگوں کی کیا پرواہ۔ کتنے حسین جملے، اتنے حسین جملے انسان روزانہ دعا میں پڑھے پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہو، پھر بھی انتظار کر رہا ہو کہ لوگ مجھے لفافہ دیں، کوئی ایسی بات نہ پڑھوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو ہو جائے۔ البتہ جان بوجھ کے کسی مومن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اچھی بات پہ کسی کو برا لگ رہا ہے تو لگے۔ حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، یہ سب کے لیے عزیزوں بہت ہی حسین دعائیں ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہے، میں تو بہانے سے وہاں چلا گیا، ورنہ اصل میں کوئی چیز اسی وقت علم بنتی ہے کہ جب انسان کی روح کا حصہ بن جائے۔ میں مقدمے میں زیادہ نہ جاؤں چونکہ مجھے 45 منٹ میں انشاءاللہ مجلس تمام کر دینا۔ اگر سوزخانی کے حساب سے پڑھیں تو پھر 3 گھنٹہ پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ کئی ساری جگہوں پر الگ الگ فلسفے بیان کیے گئے۔ کچھ فلسفے آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، نبیوں کے آنے کے فلسفہ، رسول اللہ کے آنے کے فلسفہ، تطہیر، تزکیہ، تلاوت کتاب، ہے نا؟ سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، میں آیتیں نہیں دہرا رہا ہوں، تکرار ہوا ہے۔ اور دوسری جگہوں پہ اور بھی فلسفہ بیان کیا، کہیں پہ کہا کہ میں نے ہر امت میں رسول بھیجا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا۔ یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آیت شاید آپ نہیں سنتے ہوں گے، سورہ جمعہ والی سب کو معلوم ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں۔ یہ ہمارا خیال نہ رہے ذہنوں میں کہ بھئی رسول تو سارے فلسطین میں کیوں آتے تھے، عرب میں کیوں آتے تھے، ہمارے یہاں کیوں رسول نہیں؟ نا، قرآن کہتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، 2 کام کیا جائے، ایک اللہ کی بندگی، دوسرے ظالموں سے اور طاغوتوں سے پرہیز، ان کے مقابل میں کھڑا ہونا۔ اسی طرح اور بھی کئی فلسفے بیان کیے گئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی اللہ محمد وآلہ، نہج البلاغہ میں پہلے ہی خطبے میں انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو، اللہ کہتا انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا لیثیر لہم دفائن العقول، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقلوں کو دفن کر دیا ہے، دفائن العقول، عقلوں کے دفینوں کو۔ اب عقلوں کو کس نے دفن کیا؟ اللہ تو دفن نہیں کرتا، رسول اللہ نے تو دفن نہیں کیا، لیکن لوگ دفن کر سکتے ہیں۔
مولوی بھی دفن کر سکتا ہے، ایسی حماقت کی باتیں کریں کہ عقل دفن ہوتی چلی جائے۔ جب بھی غیر عاقلانہ باتیں کی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں اس کی مٹی کے تحت عقل دفن ہوتی چلی۔ مٹی یعنی یہ خاک نہیں، عقل کے دفن کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ خیالات کی مٹی، وہمیات کی مٹی، صرف امیجن کرنے کی مٹی، شاعری جو ہے فقط جو حقیقت سے دور ہو اس کی مٹی، تخیلات کی مٹی، خرافات کی مٹی، جھوٹ کی مٹی، ان ساری چیزوں سے عقل انسان کی دفن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا لیثیر لہم دفائن العقول، تاکہ وہ عقلیں جو دفن کر دی گئی ہیں انہیں ابھار کر سامنے لایا جائے۔ انبیاء نے یہ کیا ہے، عقلوں کو یثیرا ابھارا ہے، ابھارا ہے۔ یثیرہ جیسے وہ کہتے ہیں ثورہ سار اللہ ہے، حسین ابن علی کا خون سار اللہ ہے، یعنی یہ دب کے زمین میں ختم ہو جانے والا نہیں ہے، اچھال رکھنے والا خون ہے، یہ ابھرنے والا خون ہے، یہ انقلاب پیدا کرنے والا خون ہے۔ اسی طرح وہی لفظ ہے یثیرہ، یعنی اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ عقل کے دبے اور دفن کیے ہوئے خزانوں کو ابھار کے سامنے لے آئیں، عقلیں بیدار ہو جائیں، عقلیں روشن ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جو امین رسول ہیں، ایسے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں اور ایسے علماء جو انبیاء کے امین ہیں، یہ روایت ہے العلماء امناء الرسول، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو علماء کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ لوگوں کی عقلوں کو دفن کر رہے ہیں جذبات میں یا عقلوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اگر عقلیں بلند کر رہے ہیں تو یہ علماء وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر عقلیں بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ خالی جذبات میں عقلوں کو جذبات کی مٹی جذبات کی مٹی نہیں ہوتی، پتھر ہوتا ہے نا، اور دوسری چیزوں کی مٹی ہوتی ہے وہ تو ابھار کے سامنے لائی جا سکتی ہے، لیکن جذبات کے اتنے بڑے بڑے پتھر کبھی رکھ دیے جاتے ہیں ہماری عقلوں کے اوپر کہ وہ پتھر ہٹنے ہی کو تیار نہیں ہوتا، کوئی آ کے ہٹانا بھی چاہے تو نہیں ہٹتا۔ کبھی کبھی انبیاء بھی نہیں ہٹا پاتے تھے۔ بعض لوگ ایسی رسموں کے پتھر، آباء و اجداد کے دین کے پتھر، یہ پتھر ہیں، یہ خالی مٹی نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے پتھر اپنی عقلوں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی رسموں کے بڑے پتھر، اتنے محکم پتھر لا کے رکھ دیتے ہیں کہ انبیاء بھی بیچارے تھک جاتے ہیں، نہیں ہٹا پاتے۔ 950 سال تک جناب نوح جیسا اولو العزم نبی ان کی عقلوں سے یہ پتھر ہٹاتا رہا لیکن نہیں ہٹے۔ اس میں انبیاء کی کمی نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے اوپر پتھر اتنا بڑا رکھا ہے کہ وہ کسی طرح ہٹانے کو تیار نہیں۔ اور یہ فقط ابراہیم اور نوح اور رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے کی بات ہے کہ جب عقلوں پر رسموں کے، خیالات کے، خرافات کے، جھوٹ کے اور جذبات کے پتھر رکھ دیے جائیں تو کبھی بھی عقل ابھر کر سامنے آنے والی نہیں۔ یہ پتھروں کو خود تھوڑا ہٹائیں، تھوڑا خود ہٹائیں، پھر تھوڑا کوئی دوسرا آ کے ہٹا دے گا۔ کچھ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ بڑے پتھر ہوتے ہیں، کوئی آ کے ٹیک لگاتا ہے، ڈنڈا ڈالتا ہے، وہ لکڑی سے تھوڑا ہٹاتا ہے، پھر کوئی دوسرا اور مضبوط انسان آتا ہے، وہ اس کو زور لگاتا ہے، پورا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا خود ہٹانے کی کوشش کریں تو دوسرے بھی آ کر وہ پتھر کو ہٹا دیں گے۔ میں نے بھیجا انبیاء کو، یہ الگ الگ جگہوں پر امیر المومنین نے، قرآن نے، رسول اللہ نے الگ الگ جگہوں پر انبیاء کے آنے کا فلسفہ بیان کیا گیا۔ نبی کا آنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے تاکہ عقل کو بیدار کریں، تاکہ انسان کی فطرت کی آواز کو سنائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کی فطرت کی آواز جسے دبا دیا گیا انہی پتھروں سے، فطرت کی آواز اتنا دبایا گیا کہ فطرت ایک زمانے میں چیختی ہے، چلاتی ہے۔ جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کی فطرت ابھی زندہ ہے، وہ اندر سے چیختی کیا کر رہا ہے، وہ شرما جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، اس کے چہرے کے امپریشنز بدل جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ غلطی کر کے آیا ہے۔ لیکن بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر کے چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی بڑی غلطی کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کی آواز کو دبا دیا ہے نا۔ یہ بڑا خطرہ ہے۔ بچہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے، بچہ ایک گلاس توڑتا ہے تو اس کا چہرہ فک ہو کے رہ جاتا ہے، اور ہم پورے دین کو آ کر توڑ دیتے ہیں، پھر بھی چہرے پہ کچھ اثر نہیں آتا، چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر کے آ گئے، کتنا نقصان کر کے آ گئے، قوم کا کتنا نقصان کر کے آ گئے۔
یہ بچہ تو ایک گلاس ٹوٹنے پہ فخ ہو گیا تھا، کیوں؟ اس کی فطرت باقی تھی، اسے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہوتی ہے تو احساس فوراً احساس دلا دیتا ہے نا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اچھی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، ابھی تو تقریباً سبھی گاڑیوں میں ہو گیا ہے، سیٹ بیلٹ لگانے کا انسٹرکشن آتا ہے، لگاؤ۔ ادھر لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے، ادھر آواز بھی آتی ہے نا۔ آگے بیٹھنے والے ان کو بار بار گاڑی ڈانٹ رہی ہوتی ہے، سیٹ بیلٹ لگاؤ، سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ اس طرح نہیں کہتے چوں 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 چوں۔ یہ پھر وہ وقت گزرتے وہ ڈرائیور کہتے مولانا کوئی بات نہیں، رہن ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فطرت کی آواز کو دبا دینا۔ یہ آواز اس لیے آ رہی کہ سیٹ بیلٹ لگا لو، خدا نخواستہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، خود غلطی نہ کرو کوئی دوسرا آگے مار دے۔ اگر لگائے رہو گے تو اس کا ایئر بیگ کھل جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگاؤ گے تو ایئر بیگ نہیں کھلے گا اور جان بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں، وہ آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھی چیز ہے۔ تو یہی حال فطرت کی ہے۔ جب انسان کوئی بھی غلطی کرتا ہے اور سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی روح کو بچانے کے لیے، اپنی عقل کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی فطرت کو بچانے کے لیے اگر انسان آ کر نہیں کچھ حفاظت کرتا، تقویٰ کی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا، تو فطرت کی آواز آتی ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آواز، تیز آواز، سخت آواز، مضبوط آواز، پھر آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، فطرت کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، کبھی ٹوکتی ہے، کبھی خاموش رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی رات ہو گئی، سو گئی ہے فطرت، اس لیے نہیں بول رہی، اور مزے سے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ فطرت کی آواز بالکل مر جاتی ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ضمیر مردہ ہے، مر گیا ہے انسان۔ ضمیر کے مر جانے سے پہلے بہتر انسان خود مر جائے، کیونکہ ضمیر کے مر جانے کے بعد اگر زندہ رہے گا تو بہت سارے لوگوں کی بے حرمتی اور موت کا سبب بنے گا، خود کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، اپنے عذاب کو بڑھا رہا ہوگا، پیسہ خرچ کر رہا ہوگا تاکہ اور مشکل بڑھ جائے، ذہن خرچ کر رہا ہوگا تاکہ اور مشکل بڑھ جائے۔ تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لَيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ ان کو میثاق فطرت کی طرف پلٹایا جائے۔ ہم نے تو دبا دیا، ہم نے تو مار دیا، ہم نے تو وہ آوازیں ختم کر دی ضمیر کی، لیکن انبیاء آتے رہے، انبیاء کے وارث آتے رہیں گے تاکہ فطرت کی آواز کو دوبارہ بیدار کرتے رہے، اٹھاتے رہے، دوبارہ زندہ کریں، زندہ کریں۔ بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ گاڑی جب پرانی ہو جاتی ہے اور اس کی چوں 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 کی آواز نہیں آتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو جی نجات مل گئی۔ بعض لوگ جا کے اس کو میکینک سے کہتے ہیں بھائی اس کی آواز بند کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں شروع میں تو دھیرے دھیرے آواز آئے، اگر کچھ دیر تک میں بیلٹ نہ لگاؤں تو زیادہ زور زور سے آواز آنے لگے تاکہ مجھے بیلٹ لگانا پڑے۔ تو عقل مند لوگ اپنی فطرت کی آواز کو دبا کے ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کی آواز کو بڑھانے کا موقع دیتے ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے عالم ڈھونڈتے ہیں، ایسی کتاب ڈھونڈتے ہیں، ایسی حدیث ڈھونڈتے ہیں، ایسی آیت ڈھونڈتے ہیں، ایسے مطلب ڈھونڈتے ہیں جو ان کی فطرت کی آواز کو بڑھاتی چلی جائے، آواز مرنے نہ پائے، آواز کو بچا کے رکھے، آواز کو سنبھال کے رکھے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے پڑھی تاکہ آخری بات کہہ سکوں کہ جو آیت سورہ حدید کی ہم نے پڑھی ہے اس آیت میں سب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ یہاں تو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیزیں بیان کی گئی، عقل کو ابھارنا، فطرت کو پلٹانا، تطہیر کرنا، تزکیہ کرنا، تعلیم دینا، تلاوت کتاب کرنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ الگ الگ روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ لیکن سورہ حدید میں سارے مقصد کو اکٹھا کر کے ایک جملے میں بیان کیا گیا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، ان سب کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میں
اس کی وضاحت اب کرنے کی زیادہ فرصت نہیں ہے، لیکن آپ صرف ترجمے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ یہ سارے نبی اس لیے آئے ہیں، نبیوں کا کام اس لیے جاری ہے، کتابیں اس لیے باقی ہیں، قرآن کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی ضمانت قرآن نے اس لیے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، حفاظت کریں گے، مٹنے نہیں دیں گے۔ ایسے احمق آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ جو بھی لکھنؤ میں ایک بیٹھا ہوا ہے نہایت ہی کیا نام ہے، نام تو جانتے ہیں آپ، چھوٹا سا سلمان رشدی، احمق سلمان رشدی ہے نا، تو یہ لوگ تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مومن میں غیرت ہونا چاہیے، بات اس ایسے فاسق و فاجر انسانوں کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن قرآن کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی پہلے بھی بہت کچھ کیا گیا، قرآن کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم کریں، اللہ حفاظت کرے، ہے نا۔ تو اللہ کتاب کی شکل میں تو ہم حفاظت کرے گا، وہ کہیں ہونے والا نہیں ہے، لیکن قرآن کو علم بنانا، قرآن کو درخت بنانا، قرآن کو پھول بنانا، قرآن کو پھل بنانا، قرآن سے زندگی جینا، یہ ہمارے اختیار میں دیا ہے کہ میں کتاب کو تو باقی رکھوں گا، اب تمہارا کام ہے کہ قرآن سے تم کیا لینا چاہتے ہو، صرف ثواب لینا چاہتے ہو یا زندگی لینا چاہتے ہو۔ اگر قرآن سے زندگی لینا چاہتے ہو تو اس قرآن اور قرآن سے پہلے آنے والی تمام کتابوں اور تمام رسولوں کے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تمہاری زندگی میں تم عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کھڑے ہوں گے، یہ نہیں کہا، توجہ کریں، میں خالی اسی جملے کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تمام۔ یہ نہیں کہا کہ میرا نبی کھڑا ہوگا، نبی تو کھڑا ہی ہوگا، لِيَقُومَ النَّاسُ۔ اب میں اگر یہ بات پوری دنیا کو نہ سمجھا پاؤں، اگرچہ ضرورت ہے، چونکہ ناسو کا لفظ ہے، ناسو یعنی پوری دنیا کو عدل کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، پوری دنیا، ناس، صرف مومن نہیں، یہ نہیں کہا لِيَقُومَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا لِيَقُومَ الْمُسْلِمُونَ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ پوری بشریت عدل کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ نبی اس وقت تھا، نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، نبی کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب پوری بشریت عدل کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، اسی وعدے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یقینی طور پر کہ کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا آ کر رہے گا کہ جب پوری بشریت عدل کے لیے کھڑی ہوگی، یہ آنا ہی آنا ہے۔ ظالموں کو دیکھ کے انسان مایوس نہ ہو، یہ چند دنوں کے ظالم اور چند سالوں کے ظالم اور چند سالوں کی حکومتیں یہ آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اس کو دیکھ کر انسان کمزور نہ پڑے، انسان بزدل نہ ہو، انسان خوفزدہ نہ ہو، انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ عدل عمومی ہوگا، اور عدل عمومی کے لیے اتنی زیادہ متواتر روایت ہے، یقینی شیعہ سنی سب کے ہاں، رسول اللہ سے لے کر آخری امام تک، کہ وہ آنے والا آئے گا کہ جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طرح وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہے، لیکن اس میں فقط ایک کام کرنا ہے، میں آپ کو موقع نہیں دے رہا ہوں زیادہ، معاف کیجیے گا وقت بھی کم ہے، اس میں فقط ایک کام کرنا عزیزو، کہ جب قرآن کہتا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ کھڑے ہوں، انبیاء کی بات نہیں، انبیاء تو ہوں گے ہی کھڑے، ناس، لوگ کھڑے ہوں عدل کے لیے، تو ابھی لوگوں کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے ان ناسوں میں سے وہ جو عدل جہانی اور عالمی عدل کا انتظار کر رہے ہیں وہ عدل کے لیے کھڑے ہوں، یہ تو حق ہے نا قرآن، جو روزانہ کہتے ہیں العجل، جو کہتے ہیں اللہم اجل لولیک الفرج، اے میرے پروردگار بھیج جو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، تو کم سے کم وہ پہلے اپنی زندگی میں عدل کے لیے قیام کرے، بہت بڑا قیام نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں عدل قائم کریں، ایسا نہ ہو کہ گھر میں ظلم ہو رہا۔ میں بہت زیادہ تقاضا بھی نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی اور فرصت ہوئی اس آیت پہ مجلس پڑھیں گے تو اس کے بعد والا مرحلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ کم سے کم انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اپنی ذات کے لیے عدل کرے، انصاف کرے، اپنی ذات کے لیے تو عدل کرے،
آپ کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مولوی کو ممکن ہے؟ نہیں، میں گھڑبڑایا نہیں ہوں. اپنے اوپر تو ظلم نہ کرے، یعنی اپنے جسم کو اتنا کھانا دے، اپنی روح کو ایک 17 منٹ کی نماز دینے کو تیار نہ ہو، اتنا تو عدل کرے. روح کو بھی تو غذا چاہیے نا، صرف جسم ہی کو کھانا چاہیے، صرف جسم ہی کو غذا چاہیے کہ جسم کی غذا کے لیے یہاں سے امریکہ تک چلے جائیں، کہ زیادہ تنخواہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے اور سیلری ہو جائے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائے. ماں باپ بیچارے بوڑھے حسرت بھری نگاہوں سے دروازوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا آ جائے، کب میرا بیٹا آ جائے، لیکن اس بیٹے کو فرصت نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ کما رہا ہے، وہ اپنے جسم کو غذا دے رہا ہے. ماں باپ کی صورت کو آ کر دیکھ، تیری روح کو غذا ملے گی. ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر آ کر بیٹھ، تیری روح کو غذا ملے گی. اتنا جسم کو کیا دے گا؟ کتنا گھر چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنی گاڑی چاہیے، ایک اتنے سے جسم کے لیے کتنا چاہیے؟ اچھا ہے محنت کرے، محنت کرے، لیکن عدل ہو، عدل ہو. روایت بھی کہتی ہے کہ لیس منا من ترک دنیا ہو لدینہ لآخرتہ ولیس منا من ترک آخرت ہو لدنیا. ہم میں سے وہ انسان ہے ہی نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، اور ہم میں سے وہ انسان ہے ہی نہیں جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے. نہیں، دنیا میں پوری کوشش کرے، لیکن عدل ہو، انصاف ہو، توازن ہو، بیلنس ہو، بیلنس نہ ٹوٹنے پائے. یہ نہیں کہ فقط مادیت کی دنیا میں کھو جائے کہ یورپ کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یورپ کے لوگ جانور بن جائیں تو ہم بھی جانور بنیں گے، یورپ کے لوگ ننگے ٹہلنے لگے مرد عورت سب تو ہم بھی یہی کام کرنے لگیں گے، یورپ کی عورتیں بے پردہ کچھ سب کھو دے تو ہم بھی ہمارا بھی فیشن یہ ہے، ہمارا بھی فخر ہے کہ ہم بھی یہی کریں گے. ایک توازن برقرار رکھے انسان، ایک توازن، ایک شرافت کا توازن برقرار رہے، ایک انسانیت کا توازن برقرار رہے. میٹیریلسٹک سوچ اتنی بڑھ نہ جائے کہ اسپریچولیٹی بالکل ختم ہو کے رہ جائے، پھر روح فریاد کرتی رہ جائے میں بھی تو ہوں، میرا بھی تو وجود ہے، میرا بھی تو خیال رکھ. اپنے اوپر ظلم نہ کرے. جناب ابوذر سے کسی نے، معاف کیجیے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، تمام کرتا ہوں. حضرت ابوذر سے کسی نے خط لکھ کے دور سے پوچھا. ابوذر تھے معمولی انسان تو نہیں تھے، یعنی پہلے معمولی انسان تھے، لیکن رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد اتنا عظیم انسان ہو گئے کہ رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ زمین نے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا ہے اور آسمان نے کسی انسان پہ سایہ نہیں کیا ہے جو ابوذر سے بھی زیادہ سچا. اور سچائی بہت ساری فضیلتوں اور ویلیوز کی ماں ہے. یعنی سچائی میں ابوذر انبیاء جیسے ہیں، سچائی میں ابوذر ائمہ جیسے. ہاں دوسری فضیلتوں میں بہرحال کم ہے، چونکہ کوئی معصوم جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن سچائی میں رسول اللہ کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. یعنی سچائی میں بالکل ٹاپ لیول پہ جہاں رسول اللہ ہے، جہاں امیر المومنین ہے، سچائی میں ابوذر وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اتنا عظیم انسان. اور دوسری فضیلتوں میں بہرحال کوئی نہ نبی تک پہنچ سکتا ہے نہ امام تک. تو وہاں سے کسی نے خط لکھا کہ ابوذر، یا ابوذر، آپ رسول اللہ کے اتنے عظیم صحابی ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت لکھ کے دیں. یہ بہت اچھا تھا، پہلے لوگ پوچھتے تھے نصیحت مجھے کوئی بتائیں، کچھ نصیحت بتائیں. تو انہوں نے نصیحت میں لکھ کے جملہ بھیجا کہ جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو. اللہ اکبر، سمجھے؟ جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو. تو اس انسان نے جملہ پڑھا، یہ کیا ہوا، یہ کون سی نئی بات ہے؟ کون کس کو اپنے چاہنے والے پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی اپنے بیٹے کو چاہتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے. تو کہا کہ ابوذر کی کچھ ایسا تو نہیں کہ ان کا موڈ سے کچھ پھر سوچ رہے نہیں ابوذر ہیں، رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں، معمولی انسان نہیں ہیں، کوئی جملہ یوں ہی نہیں لکھ سکتے. پھر سوال کیا، کہا کہ یہ بات مجھ کو سمجھ میں آئی نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں. کہا تو سب سے زیادہ اپنے نفس کو چاہتا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم نہ کر، نفس کے ساتھ تو عدل کر، اپنے وجود کے ساتھ تو عدل کر، اپنے وجود پر اتنا ظلم نہ کر کہ کوئی بیلنس دکھائی ہی نہ پڑے، زندگی مضحکہ خیز بن جائے. زندگی دوسرے دیکھے تو مضحکہ خیز، بیوی دیکھے تو مضحکہ خیز، بچے دیکھے تو مضحکہ خیز، فرشتے دیکھے تو حیرت سے کہ اللہ، اے میرے اللہ کس بندے کے ساتھ مجھے لگا دیا تو نے. ہاں اتنا زیادہ ظالم انسان ہے جو اپنے ہی اوپر ظلم، اور اتنا زیادہ احمق انسان ہے جو اپنے ہی اوپر ظلم کیے جا رہا ہے.
کس بندے کے ساتھ مجھے بٹھا دیا ان کا حساب کتاب کرنے؟ تو یہاں 2 سے شروع کریں، بعد والا مرحلہ انشاءاللہ کے بعد میں، کہ سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم نہ کریں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام انبیاء اسی لیے آئے کہ ظلم نہ ہو، تو اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ دوسری یہ کہ اپنے آس پاس میں گھر میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اتنا ایک وعدہ کر لیں یہاں پہ اپنے آپ سے، مجھ سے کچھ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لائق نہیں، میں بھی اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے بچے پر ظلم نہ ہو، میری بیوی پر ظلم نہ ہو، میرے گھر میں رہنے والے دیگر افراد پہ ظلم نہ ہو، میرے بھائی پہ ظلم نہ ہو، میری بہن پہ ظلم نہ ہو، میری ماں پہ ظلم نہ ہو۔ ماں پہ ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے معاذ اللہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ماں پہ ظلم یہی ہے کہ ایک ماں حسرت بھری نگاہوں سے ڈھونڈتی رہے اور اس کے بچے کے پاس فرصت ہی نہیں ہے بیٹھنے۔ ماں کے لیے عدل یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑی بڑی رقم بھیج دیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھیج دیں، بڑی بڑی دولت بھیج دیں۔ ماں کے لیے یہ چیزیں اہم نہیں ہے۔ وہ بیچاری تو اپنی زندگی بڑی معمولی، جس نے اپنی جوانی معمولی بستروں پہ گزار دی، جس نے اپنے شادی کے بعد عقد کی زندگی معمولی گھروں میں گزار دی، نہ وہ کہیں پکنک پہ گئی، نہ وہ کہیں کیا کہتے ہیں نہ وہ کہیں ہنی مون گئی، نہ وہ کہیں کشمیر گئی، نہ وہ سوئٹزرلینڈ گئی، وہ تو بیچاری یہی روٹی پکا پکا کے، تو اس کو ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ماں کو ایک اچھے بیٹے کی ضرورت ہے کہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی بے حجابی کو دیکھ کے ماں کو تکلیف نہ ہو، اس کے کردار کو دیکھ کے ایک باپ کا دل نہ دکھے۔ اس کو یہ چاہیے، بس یہ چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اب یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے، تم کھلا کے کیا کرو گے؟ اس کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، اس کی شوگر بڑھ جائے گی، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، کیا کرنا کھلانے؟ اس کو کھانے دو، معمولی کھانا کھلاؤ، لیکن جو اس کی ضرورت ہے وہ دو، تاکہ عدل قائم رہے۔ کم سے کم ماں کے ساتھ تو عدل کرو، کم کے ساتھ باپ کے ساتھ تو عدل کرو، کم کے ساتھ بھائی کے ساتھ تو عدل کرو، عدل کرو، کم سے کم اپنے ساتھ تو عدل کرو، کم سے کم اپنے نوکر کے ساتھ تو عدل کرو، یہ تو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیوں اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہو کہ اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھا سکتے؟ کیوں اتنا حقیر سمجھتے ہو کہ بلا کے کہو آؤ میں کھا رہا ہوں تم بھی کھا لو، آؤ میں سموسہ منگایا ہوں میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ کھاؤ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امام رضا علیہ السلام کو دیکھا باغ میں کام کر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد، باغ میں کام کر رہے تھے، کھانے کا وقت ہوا، ایک دوسرا انسان نیا آیا ہوا تھا، دیکھا کہ امام ہے، امام کو دیکھ کے حیرت میں ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ اور دوپہر کا وقت ہوا، جب کھانے کا وقت ہوا تو امام نے سب کو بلایا، آ جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، سب کام چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ۔ ایک دسترخوان بچھا، ایک انداز سے سب کچھ رکھا گیا، ایک انداز سے سب کے سامنے رکھا گیا، امام بھی کھا رہا ہے، غلام بھی کھا رہا ہے، اور یہ دیکھنے والا حیرت میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کہ اس نے بنی امیہ کی حکومتوں کی عادت کرتی لی تھی، ولایت کا نظام نہیں دیکھا تھا، امامت کا نظام نہیں دیکھا۔ امامت میں سب کے ساتھ عدل ہوتا ہے، کربلا میں سب کے ساتھ عدل ہوا۔ ہاں جون سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجبوری میں سمجھے کہ میری جان اب جانا ہے، کہا جون اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ۔ نافع ابن ہلال سے کہا کہ نافع رات کی تاریکی میں یہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے تم چلے جاؤ، کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ عمر سعد کا پہرا اس لیے لگا ہوا ہے کہ کوئی حسین بن علی کے لشکر میں آنے نہ پائے، لیکن اگر کوئی جانا چاہے گا تو بڑے خوش ہوں گے، جائیں تو تم چلے جاؤ۔ جون سے کہا چلے جاؤ، کہا مولا میں چلا جاؤں تو جنگل کے جانور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہا نہیں جون کیوں اپنی جان دے رہے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ کہا اچھا تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کتنے عظیم خون سے مل جائے، آپ یہ نہیں چاہتے؟ ہاں میرے جسم سے بو آ رہی ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے خوشبودار بدن سے کہ قریب میرا بدن ہو؟ تو حسین ابن علی کو بہت احساس ہو گیا، حسین ابن علی کو یہاں پر احساس ہو گیا، اسی لیے جب جون کے لاشے پہ آئے تو ہاتھوں کو بلند کی آواز دی، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، اے میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے،
یعنی یہ نہیں کہ قیامت کے دن نورانی ہو، اے میرے اللہ ابھی جون کے چہرے کو نورانی کر دے، اور جون کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہوئی، تو مقتل میں خوشبو بکھر گئی، جون کی خوشبو۔ عدل ہے یہاں پر۔ ایک حسین ابن علی نے حر سے کہا تھا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام نے توہین نہیں کی تھی، امام کا مقصد توہین نہیں تھا، امام کا مقصد فقط ہدایت کرنا تھا کہ کس پوائنٹ سے کس نقطے پہ ضرب لگائی جائے کہ وہ جو ہلکی سی کرن ابھی اس کے دل میں باقی ہے وہ چمک اٹھے، وہ روشن ہو جائے۔ تو کہا ہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ چمک بڑھ جائے گی۔ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسی کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے دل سے تو کچھ جملہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن فوراً ٹھہر گیا اور کہنے لگا آپ کی ماں، آپ کی ماں پر تو صرف صلوات و سلام ہی پڑھا جا سکتا ہے، لہذا میں اس جملے کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ جس ماں کے بیٹے ہیں اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر حسین کو یہ بھی بہت احساس تھا، اسی لیے جس لمحے حر کے لاشے پہ پہنچے تو پہنچ کے کہتے ہیں ماں کو یاد کیا تھا نا، ماں کا نام لینا عرب کی غیرت بہت گوارا بالکل نہیں کرتی، لہذا جو لاش جب آخری لمحے میں، ابھی لاشا نہیں تھا، ابھی آخری دم دے رہا تھا، اسی لمحے جب حر کے قریب پہنچے تو آواز دی اے حر تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا۔ یہ اسی احساس کو مٹانے کے لیے، حر کو احساس ہوا تو میری ماں کا نام لیا ہے، تو شہادت کے آخری لمحے میں فرمایا اے حر تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور یہ کہتے رہے، حر کا دم نکل گیا، حر تو مسکراتا رہا، حر کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، حر کو اپنے جسم میں لگے ہوئے تیر و تلوار کی پرواہ نہیں ہے، اور کسی بھی مجاہد کو پرواہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سرحانے موجود ہے، جب کسی کا سر حسین کے زانو پہ آ جائے تو کس کو اپنے زخموں کی پرواہ، کس کو اپنے درد کی پرواہ، کس کو اپنے غم کی پرواہ، اب تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے حسین ہر ایک کے سرحانے پہنچ گئے، لیکن اللہ اکبر جب زہرا کا لال خود زمین پہ گرا تو کوئی نہیں تھا، فقط ایک بہن کی آواز گونج رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ فاطمہ کا لال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون